السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز بچوں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خیریت سے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے، عافیت سے رکھے، صحت و سلامتی سے رکھے، اپنی رحمتوں اور برکتوں میں رکھے، سب کو خوش رکھے، آمین۔ الحمدللہ آج ہم آپ کا پھر استقبال کر رہے ہیں آئی پلس اکیڈمی میں۔ اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی گھنٹی میں یہ وعدہ کیا تھا کہ جو سبق نمبر 14 ہے اس میں جو بچا ہوا ہے، جو باقی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، تو انشاءاللہ چلیے پڑھتے ہیں۔ یہ سبق کے کچھ حصے دکھ رہے ہیں، سبق ہم نے پڑھ لیا ہے، اس میں جو متن ہے اس کی قرأت ہم نے کر لی ہے۔ اب یہاں پہ سوالات ہیں۔ سوالات: جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے، جنت میں کیا کیا چیزیں ملیں گی، دوزخ کیسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، دوزخ کے عذاب کی کچھ کیفیت بیان کرو، دوزخ کے عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے، یہ سب آپ کی کتاب میں سبق جو ابھی پڑھے ہیں پچھلی گھنٹے میں، اس میں جوابات موجود ہیں۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ وقت نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ اس میں سمجھنے والی چیز کا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ صفحہ کھلا ہوا ہے نیا، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، تو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وجوہ یومئذ، وجوہ ہوئیں، یہ تشدید کسی وجہ سے پریزنٹیشن میں نہیں آ رہا ہے، کتاب میں موجود ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، یہاں جو ہے آیت کا نشان ہے، یہاں بھی آیت کا نشان ہے، یہاں بھی آیت کا نشان ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی آیت ختم ہے، یہاں بھی آیت ختم ہے، یہاں بھی آیت ختم ہے۔ آپ کی کتاب میں سب ہے، کتاب میں بالکل صحیح اور درست ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ یومئذ ناعمہ، لسعیہا راضیہ، لسعیہا لسعیہا راضیہ، فی جنت عالیہ، فی جنت عالیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعہ، فیہا سرر مرفوعہ، فیہا سرر مرفوعہ، وأکواب موضوعہ، وأکواب موضوعہ، موضوعہ، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، وزرابي مبثوثة، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة،
وزرابی مبثوثہ، مفہوم، وہاں کچھ لوگوں کے چہرے، یا وہاں کچھ چہرے، یا وہاں کچھ لوگوں کے چہرے، وہاں کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، تر و تازہ، حشاش بشاش، خوش، چمکدار، وہاں کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی محنت پر خوش ہوں گے، اپنی محنت پر خوش ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پر خوش ہوں گے، بلند و بالا، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، فی جنت عالیہ، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، وہاں کوئی بری بات نہیں ہوگی، وہاں کوئی بری بات نہیں ہوگی، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی بری بات نہیں سنیں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں چشمے ہوں گے، اس میں چشمے ہوں گے، فیہا عین جاریہ، یا اس میں بہتے چشمے ہوں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے یا اس میں بہتے چشمے ہوں گے، شاندار اونچے بیڈ ہوں گے، شاندار اونچے بیڈ ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، فیہا سرر مرفوعہ، شاندار اور اونچے بیڈ ہوں گے، اس کے بعد ہے وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، ترتیب سے رکھی ہوئی کٹوریاں اور پیالے ہوں گے، ترتیب سے رکھی ہوئی کٹوریاں اور پیالے ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، قطار میں لگے تکیے ہوں گے، قطار میں لگے تکیے ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور مخمل والی مسندیں بچھی ہوں گی، اور مخمل والی مسندیں بچھی ہوں گی، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ ایک اور آیت ہے، وَسُقُوا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، أَمْعَاءَهُمْ، جہنم والوں کو ایسا گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ پیتے ہی ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اب ہے خالی جگہیں پر کرو، جنت میں محل ہوں گے، جنت میں جہنم بھی کہتے ہیں، جہنم میں زہریلے سانپ ہیں، سبق کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جنت میں اونچے اونچے محل ہیں یا ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو، جب سبق پڑھیں گے تو آپ کو ملیں گی چیزیں۔ یہاں لکھا ہے آؤ حدیث پڑھیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، ان اہون اہل النار، ان اہون اہل النار، ان اہون اہل النار عذابا، ان اہون اہل النار عذابا من لہ نعلانی، ان اہون اہل النار عذابا من لہ نعلانی وشراکانی، ان اہون اہل النار عذابا من لہ نعلانی وشراکانی من نار،
इन अहवना अहलिन नारी अजाबन मन लहू नालानी व शिराकानी मिन नारिन यगली मिनहुमा दिमागुहु यगली मिनहुमा दिमागुहु कमा यगलिल मिर्जलु कमा यगलिल मिर्जलु मा यरा अन्ना अहदन अशद्दु मा यरा अन्ना अहदन अशद्दु मिन्हु अज़ाबन व इन्नहु लअहवनुहुम अज़ाबन इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन मन लहु नालानी व शिराकानी मिन नारिन यगली मिनहुमा दिमागुहु कमा यगलिल मिर्जलु मा यरा अन्ना अहदन अशद्दु मिन्हु अज़ाबन व इन्नहु लअहवनुहुम अज़ाबन। अब मफ़हूम देखते हैं। जहन्नमियों में जिसे सबसे आसान अज़ाब होगा उसका अज़ाब ये होगा कि उसके पाँव में आग के जूते और तस्मे होंगे उनसे उसका दिमाग ऐसे खौलेगा जैसे चूल्हे पर हंडी खौलती है। वो आदमी समझेगा कि सबसे सख्त अजाब उसी को हो रहा है, हालांकि उसका अजाब सबसे कम होगा। यहाँ सबसे आसान के बजाय आप सबसे हल्का कहें तो और ज्यादा अच्छा होगा। जहन्नमियों में सबसे हल्का अजाब, जहन्नमियों में जिसे सबसे हल्का अजाब होगा उसका अजाब ये होगा कि उसके पाँव में आग के जूते और तस्मे होंगे, उनसे उसका दिमाग ऐसे खौलेगा जैसे चूल्हे पर हंडी खौलती है। वो आदमी समझेगा कि सबसे सख्त अजाब उसी को हो रहा है, हालांकि उसका अजाब सबसे कम होगा। तस्वीरें देख के नाम लिखना है। ये तस्वीर आग की है, लेकिन आपकी किताब में ये प्रिंट नहीं हुआ है, किसी वजह से एकदम जो है एकदम प्लेन आया हुआ है। तो ये देखिए शहद की है, और भी ऐसे तस्वीरें हैं, महल की होंगी, आपको नहरों की होंगी तस्वीरें, और दीगर तस्वीरें होंगी। आप तस्वीरें देख करके नाम लिखेंगे। ये नया सफ़ा है, इमला सही कीजिए। जैसे फल लिखा है, शहद लिखा है, जायका लिखा है, खेत लिखा है, तो क्या ऐसे ही लिखा जाता है? ये मिसाल के तौर पर ये शहद लिखा है, ये है शहद, शहद शहद। ऐसे खेत लिखा है, और हमारे बहुत से बच्चे आजकल जो मेहनत से नहीं पढ़ते, वो खेत ऐसे ही लिखते हैं। हम लोगों को तो इम्तिहान की कापियों में बड़े बड़े बच्चों को ऐसा इमला मिलता है। तो आप अगर आज ही से तवज्जो करेंगे तो ये गलती आपसे नहीं होगी। ऐसे ही दीगर अल्फाज को देखिए कि गलत लिखे हुए हैं, उन्हें आपको सही करना है। उसके बाद लिखा अल्फाज पढ़ो और उनकी मुनासबत से सबक की मदद से जुमले लिखो। जैसे महल है, खुशबू है, चिंगारी है, सबक में ये अल्फाज इस्तेमाल हैं, तो वहाँ से कुछ जुमले ला करके आपको लिखने हैं।
लिखा है अल्फाज सीखिए, अल्फाज सीखिए। जैसे काटना, कुत्ते ने काट लिया। फुनकारना, कोबरा फुनकारता है। डसना, सांप ने डस लिया। डंक मारना, बिच्छू ने डंक मार दिया। तो अब ये काटना जो है मसदर है, डसना भी मसदर है, इसको बोलते हैं। फुनकारना मसदर है, डंक मारना मसदर है, ये सब अल्फाज हैं। अब काटना को जो है कुत्ते ने काट लिया। देखिए, अब काटना का लफ्ज काट लिया, वो काटता है, वो फल काटता है, वो गोश्त काटता है, वो सब्जी काटता है, वो लोग सब्जी काट रहे हैं, वो लोग रस्सी काट रहे हैं, वो लोग जंजीर काट रहे हैं। तो इस तरीके से काटना जो लफ्ज है अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है। ऐसे डसना है, सांप ने डस लिया, जहन्नम में सांप डसेंगे। सांप उसको देखो डस रहा है, दौड़ो। मुख्तलिफ तरीके से। फुनकारना, कोबरा फुनकारता है, सांप भी कह सकते हैं, सांप फुनकार रहा है। जहन्नम में सांप फुनकारेंगे। डंक मारना, बिच्छू ने डंक मार दिया, बिच्छू डंक मारता है। मुख्तलिफ तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही गलत का निशान लगाइए। बाग जल गया, सारे बाग जल गए। दुनिया जलकर राख हो जाएगी, दुनिया जलकर राख हो जाएगा। अब बाग जल गया और सारे बाग जल गए, इसमें से कौन सही है कौन गलत? दुनिया जलकर राख हो जाएगी, दुनिया जलकर राख हो जाएगा, दुनिया जलकर राख हो जाएगी, दुनिया जलकर राख हो जाएगा। क्या सही है? आप दिमाग में रखिए, क्या आप सही समझ रहे हैं, क्या गलत समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम लिख दें दुनिया जलकर राख हो जाएगा, सही है, तो क्या आपके नज़दीक ये सही है? अब बताऊंगा नहीं मैंने अभी। जैसे इसे पिछले में बताया ना कि मैंने क्या किया, सही लगाया कि गलत लगाया। हमने ये सही लगा दिया इस पे। अब आज आप उस्ताद हैं और हम शागिर्द। अब आपको सही करना है कि हमने सही लगाया कि गलत लगाया। दुनिया जलकर राख हो जाएगा मैंने कहा सही है, और दुनिया जलकर राख हो जाएगी मैंने निशान लगा दिया कि गलत है। अब आप सोचिए कि मैंने सही काम किया कि गलत किया है। ये नई तमरीन खुली हुई है, लिखा हुआ 3-3 बार लिखो। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये गलत है, कहीं से ये चीज़ आ गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बिल्कुल गलत है, इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। 3-3 बार लिखो, बस 3-3 बार आपको लिखना है। भलाई, फल, ठिकाना, फुनकारना, छुटकारा, घर। जैसे घर है, एक बार लिखा है आपने, फिर घर 2 बार लिखा, घर 3 बार। जैसे ये लिखा वैसे लिखना है। मेरा तो कहीं कहीं गलत भी है, तो एकदम सही सही जैसे लिखा हुआ है घर, ऐसे आपको मिसाल के तौर पे लिखना है। नया सफ़ा खुला हुआ है, इजाफी सरगर्मियाँ, यानी जो सबक के अलावा हैं, वरना ये बहुत अहम है। रुकू की दुआ, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। सजदे की दुआ, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब आगे है रुकू से उठने की दुआ, रुकू से उठने की दुआ। तो एक तो ये है समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा, समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा। फिर रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। ये रुकू से उठने की दुआ बच्चों। समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा एक हालत से दूसरी हालत में जब हो रहे हैं, जैसे हम अल्लाहु अकबर कहते हैं ना एक हालत से दूसरी हालत में होने के लिए, जैसे
ہم ابھی نیت باندھنے جا رہے ہیں، اللہ اکبر ایک حالت، پھر ہم جو ہے نیت چھوڑ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع جاتے ہیں، ایسے ہم سجدہ جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے، سجدے سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے، ایک حالت سے دوسری حالت میں جب ہوتے ہیں تو اللہ اکبر۔ تو رکوع سے اٹھنا، جیسے رکوع میں ہم ایسے ہیں، تو ہم رکوع میں ہیں تو اب ہم نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کی جگہ پہ سمع اللہ لمن حمدہ ہم یہاں بولتے ہیں۔ تو رکوع سے اٹھنے کی دعا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اب کہیں گے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو یہ اٹھنے کے بعد ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ آپ کو ہو سکتا ہے ایسا بتائیں کہ جب سمیع اللہ لمن حمدہ امام بولے تو آپ پیچھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہیں، لیکن اللہ کے رسول، پیارے رسول کی تمام حدیثوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں وہی آئے گا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر بھی آپ کے مولانا صاحب جو کلاس میں پڑھا رہے ہوں گے وہ جو بتائیں گے اور جو سمجھائیں گے اس پر آپ دھیان دیں گے اور اسی کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے وہ بتایا جو ہم کو معلوم تھا۔ آئیے حفظ سورت یاد کرنی ہے جو آپ کو، وہ یہ ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ یہ نیا صفحہ کھلا ہے، ابھی جو ہم نے سورت پڑھی ہے تو اس کا ترجمہ، کیا تو نے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، کیا تو نے اسے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی بدلے والے دن کو، جس دن اللہ سب کا حساب کتاب کرے گا۔ کیا تو نے اسے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، لکھا اسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول، اے حبیب، کیا آپ کا خیال ہے،
آپ کو پتا ہے وہ آدمی کے بارے میں جو بدلے والے دن کو جھٹلاتا ہے، جس دن حساب کتاب ہوگا، اور کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ یہی وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جس کے ماں باپ نہ ہوں، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو بچپن میں، یتیم لاچار بیچارہ، اس کو یہی آدمی دھکے دیتا ہے، یہ جو آخرت کے دن کو نہیں مانتا، کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ غریب مسکین جو ہیں ان کو کھانا کھلانے کی طرف ترغیب نہیں دیتا، لالچ نہیں دلاتا کہ ہاں ایسا کرنا چاہیے۔ پھر آگے ہے ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، یا ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ تو ویل فویل للمصلین، ویل ہے یعنی ہلاکت ہے، افسوس ہے، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، اور ویل بھی آپ بول سکتے ہیں۔ کون سے نمازی؟ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یا جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ جو ریاکاری کرتے ہیں، الذین ہم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں، یعنی معمولی سی چیز ہو تو اس کو، جیسے ماچس کی تیلی، تو کوئی مانگنے جائے تو رہے تو کہہ دے نہیں ہے میرے گھر، ختم ہو گیا۔ ذرا سا ایک چٹکی نمک، ایک چمچہ نمک، 2 چمچہ نمک کوئی مانگنے جائے، کسی کو ضرورت پڑ گئی تو کہے نہیں ہے میرے گھر۔ ایک عدد مرچی چھوٹی سی کسی کو ضرورت پڑ جائے، معمولی سی، تو کہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس، ختم ہے۔ برتنے کی چیز روکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں روکتے ہیں۔ یہ قرآن کی سورت کا مختصر سا ترجمہ ہوا۔ اب یہ حدیث یاد کرنا ہے آپ کو، ایک لمبی حدیث چل رہی ہے، ہم اسی کو تھوڑا تھوڑا یاد کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں آ گئے، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة وأن ترى الحفاة العراة العالة وأن ترى الحفاة العراة العالة وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي
ثم قال لی یا عمر اتدری یا عمر اتدری من السائل من السائل من السائل قلت اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ اعلم اعلم قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. آئیے ایک بار پھر پڑھتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ پڑھ ہی لے جائیں، لیکن یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور جتنا ممکن ہو آپ اس کو پڑھ بھی لے جائیں روانی سے. فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. آئیے آپ حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. پھر وہ شخص بولا بتائیے مجھ کو قیامت کب ہوگی. پھر وہ شخص بولا بتائیے مجھ کو قیامت کب ہوگی، بتائیے مجھ کو قیامت کب ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھ رہے ہیں وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھ رہے ہیں وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. وہ شخص بولا تو مجھے اس کی نشانیاں بتلائیے. وہ شخص بولا تو مجھے اس کی نشانیاں بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. دوسری نشانی یہ ہے کہ تو دیکھے گا ننگوں کو جن کے پاؤں میں جوتا نہ تھا. تو دیکھے گا ننگوں کو جن کے پاؤں میں جوتا نہ تھا، تن پہ کپڑا نہ تھا، کنگال تھے، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کر رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کر رہے ہیں. راوی نے کہا پھر وہ شخص چلا گیا. یعنی جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو آیا تھا وہ چلا گیا. میں دیر تک ٹھہرا رہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر تو جانتا ہے یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ ہے اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، میں تو کچھ نہیں جانتا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو بچوں ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. اس طریقے سے میں نے پڑھ دیا، آپ دوبارہ سے سن سکتے ہیں. یاد کرنے کی کوشش کریں جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.